نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن سے کہا؟ جابر بن عبداللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، ان سے کہا، کیا کہا؟ اذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، اذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، نماز میں اگر تمہارا کپڑا جو ہے وہ چوڑا ہو، واسع ہو، لمبا ہو، تو اس کو کیا کرو؟ لحاف بنا لو۔ فلتحف به کا مطلب ہے لحاف بنا لو نماز کی حالت میں۔ فلتحف به فی الصلاة۔ وَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا، ہے نا؟ وَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا یا وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ۔ ایک سیکنڈ۔ اور اگر کپڑا تنگ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ وہ کپڑے کو ازار بنا لے، کپڑے کا ازار بنا لے، یعنی اپنے نیچے کے حصے میں اس کو باندھ لے یا ڈھک لے اس سے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدار کی جانب کہ جس مقدار میں کپڑے کی وہ مقدار جس میں انسان کی نماز جو ہے درست اور جائز ہوتی ہے، اور اس کے بغیر اگر اتنا کپڑا نہ ہو تو انسان کی نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ ایک منٹ جی، ایک سیکنڈ۔ تو کہا اذا کان الثوب واسعا، اگر کپڑا اس کا چوڑا ہو، یہ چادر اگر چوڑی ہو، فلتحف به، تو اس کو لپیٹ لے اپنے بدن میں، لحاف بنا لے۔ فخالف بین طرفیہ، اس کے دونوں کناروں کو، یعنی دایاں کنارہ جو ہے وہ بائیں کندھے کے اوپر ڈالے اور بایاں کنارہ دائیں کندھے کے اوپر ڈالے۔ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا، اور اگر تنگ ہو کپڑا، کم ہو کپڑا، تو ایسی صورت میں اس کا ازار بنا لے۔ ازار کہتے ہیں تہبند کو، لنگی کو۔ وَلَهُمَا، اور یہی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد، تم میں کا کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، ليس على عاتقه منه شيء، کہ اس کے کندھے کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، اس کے کندھے کے اوپر کوئی چیز نہ ہو۔
مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے جس کو آدمی لنگی بنائے ہوا ہے یا تہبند بنائے ہوا ہے، اور ایسی صورت میں کندھا اس کا کھلا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیف ہم کو اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ حدیث کی شرح دیکھیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کپڑا تمہارا چوڑا ہو تمہارے پاس تو اس کا لحاف بنا لو، یعنی ردا بنا لو، چادر کی طرح سے اس کو اپنے پورے جسم کے اوپر لپیٹ لو، پورے جسم کے اوپر لپیٹ لو، اور پورے جسم کو اس سے ڈھانک لو، پورے جسم کو اس سے چھپا لو، جس طرح سے آدمی لحاف اوڑھتا ہے اور پورے جسم کو اس لحاف کے اندر کر لیتا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ ایک حصہ اس کے اوپری حصے کو چھپائے، یعنی چادر کے دو کنارے ہیں تو ایک کنارہ اس کے اوپری حصے کو چھپائے اور دوسرا کنارہ اس کے قدم کے جانب کے جو حصے ہیں اس کو چھپائے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو کہ کپڑا تنگ ہو، تنگ کا مطلب چوڑائی میں کم ہو، لمبائی میں کم ہو، تو ایسی صورت میں اس کو وہ کیا کرے، صرف ازار بنا لے، لنگی کی طرح سے اپنے سطر میں اس کو لپیٹ لے۔ یہ حدیث اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے جی کہ اگر آدمی کے پاس کپڑے کی کمی ہے اور ایسا کپڑا اس کے پاس میسر اور موجود نہیں ہے کہ جس کو وہ اپنے اوپری حصے کے اوپر رکھ سکے، بدن کے اوپری کندھے کے اوپر، مونڈے کے اوپر ڈال سکے، تو ایسی صورت میں اگر ایک ہی کپڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سطر کو اس کپڑے سے ڈھانک لے اور اس میں نماز پڑھے۔ لیکن دوسری حدیث جو آتی ہے وہ حدیث اس حدیث کی مخالف میں ہے۔ کہا لا یصلی احدکم، تم میں کا کوئی آدمی نماز نہ پڑھے فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، لیس علی عاتقی من شیء، کہ اس کے کندھے کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، اس کے کندھے کے اوپر کچھ بھی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کسی کے پاس اگر ایک کپڑا ہے اور ایک کپڑا ازار بنانے کے لیے کافی ہے، کندھے کے اوپر رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کرے گا وہ آدمی؟ کس حدیث کے اوپر عمل کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا کھول کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت بیان کی ہے، یہ اس وقت ہے جب انسان کے پاس کپڑا ہے، یعنی کپڑا ہے اور کوئی مرد ہے اور وہ بنیان میں نماز ادا کر رہا ہے، ایسا بنیان ہے جو ٹی شرٹ کی طرح سے نہیں ہے، فل بنیان نہیں ہے، کندھے اس کے کھلے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، کندھے کا ڈھکنا مرد کے لیے نماز میں واجب ہے، اور اگر وہ نہیں ڈھکتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کندھے کا ڈھکنا شرط ہے، اور اگر شرط اس کو مانیں گے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، شرط مانیں گے کندھے کے ڈھکنے کو تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ اگر شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گی۔ مثال کے طور پہ جیسے وضو شرط ہے، اب کوئی آدمی بغیر وضو کے اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ یہ واجب ہے، اور واجب کو اگر کوئی آدمی ترک کرتا ہے تو ایسی صورت میں نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ لہذا پتہ چلا کہ جس آدمی کے پاس فراوانی ہو اور جس کے پاس کپڑے کی کوئی کمی نہ ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کپڑا سے اپنے سطر کو ڈھانک لے اور اپنے سطر کو ڈھانک کر کے نماز ادا کرے۔ چلیں چلیے پڑھیے اس کے بعد کی روایت۔ جی، ابن ربیعہ اب یہ رسول کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر نماز ادا کرتے تھے، حیث توجہت بھی، حیث توجہت بھی کا مطلب یہ ہے کہ سواری جدھر چلتی یعنی اس میں قبلے کا اعتبار نہیں ہے۔ شروع میں سواری کو قبلے کی طرف لگایا اور نماز شروع کی، اب اس کے بعد سواری جدھر بھی چلی جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَيُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ،
جدھر سواری منہ کر کے چلتی، یعنی قبلہ سے اگر انحراف بھی ہو جاتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ زاد البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ زیادہ کیا ہے، یومی برأسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے رکوع اور سجدے میں۔ ظاہر سی بات ہے سواری کی پیٹھ کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتے، اور وہاں رکوع کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت پہ رکوع نہیں کر سکتے، سجدے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے، لہذا اپنے سر کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے اور اشارہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سر کے ذریعے سے اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے جی، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہما کی روایت کہ انسان نفل نماز کو سواری کے اوپر ادا کر سکتا ہے، نفل نماز کو سواری کے اوپر ادا جدھر چاہے جائے، سواری جدھر چاہے جائے۔ اور سواری کے اوپر کب ادا کرے گا؟ جب انسان سفر کی حالت میں ہو تب۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اگر فرض نماز کے لیے اترنا ممکن ہو، گاڑی سے وہ اتر جائے اور اتر کر کے نماز ادا کرے، یہ اگر ممکن ہے، مثال کے طور پہ اپنا سیارہ ہے، اپنی گاڑی ہے، ہم جا رہے ہیں، تو یہ اپنے ہاتھ کی سواری ہے، جہاں چاہا اس کو روکا اور وضو کیا اور اس کے بعد کہیں جگہ اچھی دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کر لی۔ لیکن اگر روکنا ممکن نہ ہو، جیسے بس وغیرہ میں جا رہے ہیں یا اسی طرح سے ٹرین میں جا رہے ہیں، اتنی دیر ٹرین رکے گی نہیں کہ جتنی دیر میں ہم نماز ادا کر لیں، چھوٹ جائے گی گاڑی، تو ایسی صورت میں آدمی، یا فلائٹ میں جا رہا ہے آدمی، ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ جس حال میں ہے اسی حال میں نماز ادا کر لے گا، جس حال میں ہے اسی حال میں وہ نماز ادا کر لے گا۔ یہی علماء کا راجح قول ہے۔ یا تو نمازوں کو جمع کرے گا، جمع تقدیم کرے یا جمع تاخیر کرے۔ مثال کے طور پہ ظہر کے وقت سفر درپیش ہے تو ظہر اپنے گھر میں ادا کیا یا مسجد میں ادا کیا، اور ظہر کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لی 4 رکعت، اور نکل گئے ایئرپورٹ کی طرف، اور اس کے بعد جہاں پہنچ رہے ہیں تو 8 بجے پہنچیں گے یا 9 بجے پہنچیں گے، تو مغرب کو مؤخر کیا اور اتر کے ایئرپورٹ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ وضو کیا جا کر کے، واش روم جا کر کے، اور 3 رکعت مغرب 2 رکعت عشاء نماز پڑھ لی، یا ہوٹل قریب ہے یا جہاں جانا ہے وہ قریب ہے تو وہاں پہنچ گئے اور مغرب اور عشاء کی نماز ترتیب کے ساتھ ادا کر دی، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب فلائٹ آپ کی صبح پہنچے گی یا ٹرین میں جا رہے ہیں اور 12 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا سفر ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں، تو ہر نماز کو اپنے وقت کے اوپر برتھ میں، سیٹ میں، جس کیفیت میں ہے، جیسے چاہے بیٹھ کر کے جتنا رکوع جتنا سجدہ کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ رکوع میں تھوڑا سا سر جھکائیں اور سجدے میں رکوع کے مقابلے میں ذرا زیادہ جھکائیں سر کو، تاکہ سجدہ اور رکوع میں فرق ہو، اور اس کے بعد نماز ادا کر لیں۔ یہ تو بات ہوئی سفر کی جی۔ حضر میں، اپنے گھر میں اگر کوئی آدمی ہے تو کیا نفل نماز کو بیٹھ کر کے ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حالت نبی صلی اللہ مجبوری۔ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بیٹھ کر کے نماز ادا کرے گا، صلاۃ القائدی علی النصف من اجر صلاۃ القائمی، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں بیٹھ کر کے جو آدمی نماز پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا، اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ کھڑے ہونے والے کو اگر مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، 1 روپیہ ملے گا تو اس کو 50 پیسے ملیں گے، آدھا ثواب اس کو ملے گا۔ اب کون آدمی ایسا ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر کے نماز ادا کرے گا، نفل نماز؟ یہ بات نفل نماز کی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم کو آدھا ثواب ملے گا اگر تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو گے، تو ہمارے پاس استطاعت ہے لیکن ہم کو آدھا ثواب لینا ہے، اسی لیے ہم بیٹھ کر کے ظہر پڑھیں گے، ہم بیٹھ کر کے عصر پڑھیں گے، تو کیا کہیے گا جی؟ اس کی نماز ہو جائے گی
ہاں ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، ثواب کم یہ ہوگا. نفل نماز کے بارے میں ہے، نماز تو ہو جائے گی، ثواب. ثواب کم ہے۔ ہاں اس کے پاس طاقت رہنے کے باوجود بھی وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہو پائے گی۔ اگر وہ کمزور ہوتا تو وہ کون سی بیٹھ نماز نہیں ہو پائے گی؟ فرض نماز نہیں ہوگی شیخ۔ ہاں فرض نماز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے صلاۃ القائدی، بیٹھ کر کے جو آدمی نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، حدیث یہ صحیح ہے، ایک دم حدیث صحیح ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں ظہر کی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھوں گا، مجھ کو آدھا ثواب چاہیے، میں بیٹھ کے ہی پڑھوں گا، سوال یہ ہے کہ کیا اس حدیث کو اس کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا شیخ، کا ہے کیونکہ یہ نفل نماز کے متعلق ہے۔ کیسے سمجھا آپ نے کہ نفل نماز کے متعلق ہے؟ کہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نفل نماز؟ یہاں پہ یہ مکتوبہ لکھا ہوا ہے، اسنا فی مکتوبہ بلکہ لکھا ہوا ہے نا، فرض نماز میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حکم ہے نماز میں کہ وہ دوسری چیز سے لکھا ہوا، میں یہاں بیٹھ کے پڑھنے کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، سوال سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جی شیخ، یہ نیچے زیادہ بخاری میں جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے نا شیخ، فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے، مطلب روک کے اتر کے کرتے تھے نا۔ استثناء تو کر دیا ہم نے، یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کی اپنی سواری ہے، کار میں جا رہے ہیں تو بے شک آپ روک لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، یا اگر ٹرین ہے نہیں اتر سکتے ہیں تو کہا نہیں کہ برتھ کے اوپر پڑھ لیجئے فرض نماز بھی، کہا نہیں کہا جی؟ جی جی کہا۔ وہ بات چھوڑ دیجئے، یہاں تو یہ لکھا ہی ہوا ہے، ہم یہاں مسئلہ استدلال کرنا بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ کیسے حدیث کو سمجھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے آ کر کہے کہ آپ کہہ رہے ہو صلاۃ القائدی علی النصف من اجر صلاۃ القائم، مجھ کو آدھا نماز چاہیے، ہم بیٹھ کے پڑھیں گے نماز، کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے، فرض نماز بھی، تو کیا کہیے گا آپ کہ یہ حدیث نفل نماز کے لیے ہے؟ کیسے دلیل پکڑیے گا کہ نفل نماز کے لیے ہے؟ کیونکہ اس میں نفل نماز کا ہی تذکرہ ہے، فرض نماز کا نہیں۔ کہاں تذکرہ ہے؟ ذکر ہی نہیں ہے اس میں کچھ۔ ہم جو حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس میں صرف نماز کا ذکر ہے، کہتے ہیں صلاۃ القائدی علی النصف من اجر صلاۃ القائم، اس میں خالی صلاۃ کا لفظ ہے، کہاں نفل اور یہ ہے؟ جی شیخ، ہم دوسری حدیث سمجھے جو نفل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیونکہ استاد فرض نماز کے حکم میں سہنا ہے کہ ہمیں کھڑے ہو کے بخاری پڑھنا میں ہے یہ اگر طاقت ہو تو۔ نیچے جو لکھا ہوا ہے نا، بخاری میں یہ اضافہ ہے، آپ اور رکوع اور سجود میں سر کے طرف اشارہ کرتے تھے لیکن فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اگر فرض نماز کوئی آدمی طاقت نہیں ہو، کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو اور دونوں پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہ رکوع سر سے اشارہ کر کے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا پھر ہے۔ یہ اس حدیث سے کیا جواب دیجیے گا؟ ہم جو سوال کرتے ہیں وہ سوال سمجھتے کیوں نہیں ہے جی؟ ہم کیا فارسی میں بول رہے ہیں کیا؟ یہاں پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے بتا رہے ہیں نا۔ نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں پر۔ نہیں شیخ، سمجھ میں نہیں آ رہا شیخ، وہ مطلب کیسا آپ سے پہچانیں گے؟ آپ بتائیے شیخ، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اشارہ فرماتے لیکن فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے۔ تو فرض نماز اشارے سے نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کوئی مجبور ہو تب بھی پڑھ سکتے پڑھی ہیں، جا سکتی ہے استاد، پڑھی جا سکتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجبوری کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی کہیں پر نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو بتلا بھی دیا کہ اگر آپ فلائٹ میں بھی جا رہے ہیں، 24 گھنٹے کی فلائٹ ہے مثال کے طور پر، آپ نماز پڑھیے، ہم نے دونوں شکل آپ کو بتلا دی، یا تو اگر چاہیں تو آپ پڑھ لیجئے فلائٹ میں، یا نہیں تو اگر آپ پہنچ جانے والے ہیں تو مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیجئے، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیجئے، یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ وہ سارے کنڈیشنز ہم نے واضح کر دی آپ کے سامنے پہلے ہی۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات آئی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو آدمی بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے کھڑے ہو کر کے پڑھنے والے کے مقابلے میں اس کو آدھا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے؟ اب ہم اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میرے کو پورا ثواب نہیں چاہیے، آدھے ہی ثواب چاہیے، ہم بیٹھ کر کے ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، تو کیا کہیے گا کہ اس حدیث میں تمہارے لیے دلیل ہے کہ نہیں؟ ہم اتنا صرف پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو. 7 فرض نماز میں یہ شرط ہے کہ ہم نہ کھڑے ہو کے پڑھیں، اس کی پلرس میں سے ہے کہ ہم اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. نہیں شیخ، ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نا ان لوگوں کو پڑھتے ہوئے، تو نماز کا فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے نا. یہ جواب یہی میں سننا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا جب آپ مسجد میں آئے تو پڑھ رہے تھے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ وہ لوگ کون سی نماز میں تھے؟ نفل نماز. نہیں بولنا تھا، اس کے علاوہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. یہی ہے استدلال، اسی کو سیکھنا چاہیے، یہی سمجھنا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث نفل کے اوپر کیسے خاص کیجیے گا، تو کہیے نبی دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نبی کو چھوڑ کے فرض نماز پڑھ رہے تھے کیا؟ نبی نہیں. اب آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ فرض نماز پڑھائیں گے، اس سے پہلے صحابہ نفل پڑھ رہے تھے مسجد میں. تو آپ نے کہا کہ سنو جی، جو لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، بیٹھنے والے کو کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میاں جب یہ کہہ رہے ہو تو یہ بتاؤ تو میرے پاس اگر مجبوری ہے تو ہم کیسے بیٹھ کے پڑھیں گے نماز؟ میری دلیل کہاں ہے؟ ابھی اس حدیث کو تو کہہ دیے تم کہ یہ نفل کے لیے خاص ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میرا دونوں پیر خراب ہے والعیاذ باللہ، یا کوئی آدمی کہے کہ میں کمر میں میرے درد ہے، میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہوں، تب اس کی دلیل کہاں سے لائیے گا؟ اس کی دلیل حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کیا ہے روایت؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بیماری ہے، بواسیر کی بیماری، میں کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی قاعدن، بیٹھ کے پڑھیے نماز. کہا کہ اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کہا کہ لیٹ کر نماز پڑھو، اور لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو تم اشارے سے نماز ادا کرو، اشارے سے نماز ادا کرو. اب آئی بات سمجھ میں؟ عمران ابن حسین کی روایت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ فرض نماز کے لیے. فرض نماز کے لیے. اور اس سے پہلے جو روایت ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ روایت کس کے لیے ہے؟ نفل نماز. اب ہو گیا جی شیخ الحمدللہ. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی تھی؟ جی آ گئی الحمدللہ. ہاں آ گئی. تو اب اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہو اور اپنی سواری میں کار میں بیٹھے ہوئے ہو پیچھے، یا ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہو تو، لیکن کوئی کہے کہ ہم ڈرائیونگ بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، تو لوگوں کو خطرے میں ڈالے گا، لوگوں کو خطرے میں ڈالے گا. ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہو، سائڈ میں بغل میں بیٹھا ہو یا پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھا ہو، اور اگر چاہے کہ وہ نفل نماز ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اپنی گاڑی ہو تو فرض نماز کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اتر جائے. اور بس وغیرہ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر گاڑی آپ کو معلوم ہے کہ کھانا کھانے کے لیے ابھی رکے گی یا کہیں پہ اترے گی، ظہر اثر وہاں ہم پڑھ لیں گے، پڑھ سکتے ہیں. اور اگر نہیں تو پھر آپ باوضو ہیں تو بس کے سیٹ میں یا ٹرین کے سیٹ میں بیٹھ کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ فرض نماز ہی کیوں نہ ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم. آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ آگے الحمدللہ. چلیں بسم اللہ. یہ جو روایت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے ظاہری روایت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور قبر پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے، قبر پر
بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو ذرا غور سے اس حدیث کو دیکھیے، سنیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، امت کی یہ خصوصیت ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے کیا کیا ہے؟ زمین کو مسجد بنا دیا ہے، سجدہ گاہ، جہاں کہیں بھی آدمی چاہے تو سجدہ کر لے، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ یعنی مٹی نہ ملے، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے آدمی تیمم کر سکتا ہے، زمین میں نماز بھی ادا کر سکتا ہے اور پاکی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں۔ مثال کے طور پہ زمین تو سب ہے، لیکن قبرستان میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طریقے سے حمام میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح سے مزبلہ، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جو جگہ ہے وہاں نماز ادا نہیں کر سکتا، مجزرہ جہاں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں وہاں نماز ادا نہیں کر سکتا، مقبرہ میں نہیں کر سکتا، قاریۃ الطریق راستے کے کنارے میں نہیں کر سکتا کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو، ہے نا، اور اسی طرح سے اونٹ کو جہاں باندھا جاتا ہے وہاں بھی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ مستثنا کیا ہے، مستثنا کیا ہے کہ آدمی ان چیزوں میں نماز ادا نہ کرے۔ تو انہی مستثنا چیزوں میں، یعنی انہی چیزوں میں جو اس حدیث سے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، انہی میں سے ایک استثنائی کیفیت یہ ہے کہ انسان کو قبرستان میں نماز ادا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبرستان میں کوئی آدمی نماز ادا نہ کرے، اور اس صورت میں بھی کوئی آدمی نماز ادا نہ کرے کہ قبر اس کے سامنے ہو، قبر اس کے سامنے ہو، ایسی صورت میں بھی اس کو نماز نہیں ادا کرنا چاہیے۔ قبر کو سامنے رکھ کر کے نماز ادا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قبر کو سامنے رکھ کر کے نماز ادا کرنے سے کیوں منع کیا جی؟ شرک ہے۔ کیوں منع کیا؟ قبر کو سجدہ کرے جیسا ہوتا نا، سجدہ تو قبلے کی طرف کرنا ہے، تو پھر وہ خبر کی طرف سجدہ کرے جیسا ہوتا ہے، شاید اسی لیے۔ دیکھیے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا جواب صحیح ہے، لیکن کیا ہے، امت کے اندر شرک جس راستے سے آیا نا، وہ راستہ یہی قبروں کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اس دروازے کو کلی طور پہ بنا کر دیا، بند کر، اور کہا کہ قبر کے طرف رخ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے، قبرستان میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو کیا قبرستان میں نماز اس وجہ سے نہیں ادا کر سکتے کہ وہاں کی زمین ناپاک ہے؟ نہیں، قبرستان کی زمین پاک ہے کہ ناپاک ہے جی؟ پاک ہے، پاک ہے۔ پاک ہے، قبرستان کی زمین پاک ہے۔ پھر منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ شرک کا ذریعہ، وہ نجاست جو شرک سے متعلق ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس نجاست کی وجہ سے نہیں جو زمین کو لگتی ہے، جو زمین کو لگتی ہے اس کے لیے منع نہیں کیا، بلکہ یہاں وہ نجاست جو انسان کے دلوں کو لگ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ شرک سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ بے شمار مساجد آپ دیکھیے گا جی، بے شمار مساجد جہاں لوگ مسجد کے احاطے میں قبر بنائے ہوئے ہیں۔ مسجد کے احاطے میں پہلے زمانے میں نواب ہوا کرتے تھے، مسجد بنا دیتے تھے، اور ان کا جب انتقال ہوتا تھا تو گاؤں والے، گھر والے کم علمی کی بنیاد پر لے جا کر کے مسجد کی صحن میں ان کو داخل کر دیتے تھے۔ صحیح قول کے مطابق جہاں مردوں کو دفن کیا گیا ہو، یا جس مسجد کے کمپاؤنڈ میں، اس کے احاطے میں قبر ہو، وہاں نماز نہیں ہوگی، وہاں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مقبرہ ہے، چاہے وہ کتنی تاریخی مسجد کیوں نہ ہو،
کتنی قدیم اور پرانی مسجد کیوں نہ ہو، اگر اس کے احاطے میں چاہے آگے جانب ہو یا پیچھے جانب ہو، مسجد کا جو کمپاؤنڈ ہے، جو احاطہ ہے، اگر اس احاطے میں قبر ہے تو نماز نہیں ہو۔ ہاں، ایک طرف قبرستان ہے اور ایک طرف مسجد ہے، تو مسجد اور قبرستان کے درمیان 6 فٹ کی دیوار اٹھانی پڑے گی، جس سے یہ پتہ چلے کہ قبرستان کی جگہ ادھر ہے اور مسجد کی جگہ ادھر ہے۔ ایسی صورت میں وہاں نماز ادا ہوگی، بصورت دیگر وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ محلوں میں دیکھیے گا یا کچھ بستیوں میں، کچھ شہروں میں، جہاں قبرستان ہے اسی کے بغل میں عیدگاہ ہے، اسی کے بغل میں عیدگاہ ہے، اور عیدگاہ اور قبرستان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ دیکھیے ایک لکڑی لگا دیا ہے، وہاں سے قبرستان ہے اور یہاں سے ہے، کہ اس لکڑی کے لگانے سے نہیں ہوگا یا لکیر کھینچنے سے نہیں ہوگا۔ 6 فٹ کی دیوار بنائیے، 6 فٹ کی، کم سے کم 6 فٹ کی دیوار بنائیے، جس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ ادھر کی زمین قبرستان کی ہے اور ادھر کی زمین جو ہے وہ کس کی ہے؟ ادھر کی زمین مسجد کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں کہا جی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لوگوں میں تمہیں منع کرتا ہوں، تم اپنے انبیاء کی قبروں کو کبھی بھی سجدہ گاہ نہ بنانا، تم قبروں کو سجدہ نہ کرنا، اس لیے کہ امت میں یا دنیا میں شرک کا جو آغاز ہوا، شرک کا فتنہ جو پھیلا، وہ انہی قبروں کی وجہ سے پھیلا۔ اسی لیے ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا جی، لوگوں کو روک دیا تھا کہ کوئی بھی قبر کی زیارت نہیں کر سکتا ہے، منع کر دیا تھا۔ جب لوگوں کے دلوں میں اسلام پختہ اور مضبوط ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الا فزوروہا، اب تم اس کی زیارت کرو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ فإنہا تزہد فی الدنیا وتذکر الموت، کہ یہ تم کو کیا کرے گی؟ دنیا سے، قبروں کی زیارت دنیا سے تم کو بے رغبت کر دے گی اور موت یاد دلائے گی۔ آپ قبرستان جا کر دیکھیں، کوئی جائے اگر قبرستان اور جا کر کے وہاں دیکھے، بڑے بڑے لوگ جن کی زمین، جن کا پاؤں کبھی زمین پہ نہیں لگتا تھا، ہاں، آج 9 من مٹی کے نیچے وہ سو رہے ہیں، بلکہ دھسی ہوئی قبریں ہیں، ایسی قبریں ہیں جو دھس گئی ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہ اکیلے تنہائی میں اسی مٹی میں سو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کے اس انسان کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے یہ دنیا کی رنگینی، دنیا کے ساز و سامان اس کے نگاہوں کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں، چاہے جتنا کما لیں، چاہے جتنا کچھ ہو جائے، حشر تو آخر میں وہی ہے، جانا تو یہی ہے، یہ چیز پیدا۔ تو اللہ تعالی کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے وہ آدمی بے رغبت ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب آپ بتائیے نا، جہاں سنگ مرمر سے سجائی ہوئی قبر ہو، جہاں پھول چڑھائے جاتے ہوں، جہاں صبح و شام قوالی گائے جاتے ہوں، جہاں عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہو، کسی میں کوئی فرق نہ ہو، بے پردہ خواتین وہاں پہ جا رہی ہوں اور مرد لوگ وہاں جا رہے ہوں، جہاں کی ہوا اگربتی کی خوشبوؤں سے اور لوبان کی خوشبوؤں سے بوجھل ہو چکی ہو، ایسی جگہ پہ جا کر کے کسی کو آخرت یاد آ سکتی ہے؟ نہیں یاد آ سکتی۔ وہاں دنیا ہی دنیا یاد آئے گی، کبھی بھی آخرت یاد نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی جو نسل ہے وہ نسل یہ نیت کر کے نماز پڑھ رہی ہو کہ ہم قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نسل چلی گئی، اس کے بعد کی نسل چلی گئی، علم کم ہوا تو شیطان آ کر کے ان کو سکھا سکتا ہے کہ تمہارے باپ دادا ان قبروں کو پوجتے تھے، ان قبروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور لہذا وہ کیا ہوں گے؟ شرک میں مبتلا ہوں گے، جیسا کہ قوم نوح کے ساتھ شیطان نے کیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو پورے طور پہ بند کر دیا۔ اس کے بعد کہا جی وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا، قبر کے اوپر بیٹھنا
یہ منع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر کوئی آدمی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ کیوں بیٹھ سکتا ہے؟ کیا امام مالک کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ کہا نہیں، حدیث معلوم تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تجلسو علیہا سے مراد قضائے حاجت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع فرمایا ہے جو قضائے حاجت کے لیے قبر کے اوپر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ مطلق طور پر آدمی کو انسان کی عزت اور اس کے احترام اور اس کی تکریم کرتے ہوئے اس کے قبر کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اس کو چپلوں سے روندنا بھی نہیں چاہیے، قبر کے اوپر پاؤں بھی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ انسان کی تکریم کرنی چاہیے۔ اگر مر گیا ہے تو کیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی تکریم اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ آدمی اس کے قبر کے اوپر نہ بیٹھے یا اس کے قبر کے اوپر نہ چلے۔ جی ہو گیا وقت، چلیں بس کریں، انشاءاللہ اس کے بعد کی حدیث بعد میں پڑھیں گے۔ بند کیجئے ریکارڈنگ۔